السلام علیکم ایوری ون، تھینک یو فار جوائننگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک سٹوریز وتھ نایاب۔ ہماری آج کی سٹوری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگائی گئی ایک تہمت کے بارے میں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون بدبخت ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر تہمت لگانے کی جرات کر سکتا ہے۔ وہ بدبخت ایک مشہور منافق عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کچھ مسلمانوں کے رویے پر ہوا۔ وہ کیا واقعہ تھا اور وہ کیا تہمت تھی، اس کی تفصیل تو ہم آپ کو آج کی سٹوری میں سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ نور کی آیات 11 سے 26 تک میں کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ مولانا مودودی نے اس سورہ کی تفسیر مختلف روایات اور سیرت کی کتابوں سے لیے گئے حوالوں سے بیان کی ہے۔ انہوں نے مختلف روایات کو جمع کر کے ان کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، غزوہ بنی المستلق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیامگاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے عہدے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب سے بہت ہلکی پھلکی تھی۔ میرا عہدہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری میں خالی عہدہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر میں اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمہ اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی یہاں رہ گئی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا، جبکہ وہ ابھی ایک جگہ ٹھہرا ہی ہوا تھا اور لشکر والوں کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر گاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھیں، اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا، خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے، لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے اعلانیہ لیے چلا آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لائے تو اس سے پہلے لوگ ایک شخص کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا۔ وہ شخص یہی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ آپ کی آمد سے اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا اور وہ اسی کی جلن نکال رہا تھا۔ اس بدبخت نے یہ شوشہ چھوڑ کر بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف یہ ایک ایسی چنگاری تھی کہ اگر اسلام اپنے پیروں کی کایا نہ پلٹ چکا ہوتا تو مہاجرین و انصار اور خود انصار کے بھی 2 قبیلے آپس میں لڑ مرتے۔ بہرحال وہ تو منافق تھا اور منافق سے تو آپ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مسلمان لوگ بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے اور یوں سنی سنائی بات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ یوں یہ تہمت زبان زد عام ہو گئی۔
لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ آپ فرماتی ہیں، مدینے پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ لیتے کہ یہ کیسی ہیں، خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکیں۔ ایک روز رات کے وقت میں حاجت کے لیے مدینے کے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں یہ بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے اور ہم لوگ جنگل ہی میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں بھی تھی۔ راستے میں انہوں نے مجھے یہ سارا قصہ سنایا کہ افطرا پرداز لوگ میرے متعلق کیا کیا افواہیں اڑا رہے ہیں۔ میں سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر بے قسم فرما دیا تھا کہ مجھے اپنی اہل کی پاکی و خوبی بالیقین معلوم ہے، تو جس شخص نے ان کے حق میں بدگوئی کی ہے اس کی طرف سے میرے پاس کون معذرت پیش کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ منافقین بالیقین جھوٹے ہیں، ام المومنین بالیقین پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بدعورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے؟ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑے، تو جو پروردگار آپ کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ کو نالین اتار دینے کا حکم دیا۔ جو پروردگار آپ کی نالین شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے، ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی گوارا کرے۔ اسی طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات نے قسمیں کھائیں، ام المومنین کی طرف سے ان کے قلوب مطمئن تھے۔ آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی۔ میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا تھے۔ آخر کار ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر اور ام رومان یعنی حضرت عائشہ کی والدہ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی کو ظاہر فرما دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آخر کار میں نے کہا، اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، یعنی فصبر جمیل۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا، اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود میری طرف سے بولے، مگر یہ میرا گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری بے گناہی کو ظاہر فرما دے گا۔ اتنے میں یکایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی، لیکن میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بے گناہی ظاہر فرما دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آیتیں سنائی، یعنی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 21 تک۔ میری والدہ نے کہا، اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری بے گناہی ظاہر فرما دی۔
اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا گناہ ہے۔ اور ہاں، اسے تھمز اپ دینا بھی نہ بھولیے گا۔ ایسی بے شمار سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اسلامک سٹوریز ود نایاب۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔